السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ہم لوگ بعض اوقات ایسے حالات میں ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم اپنے اللہ کو کیسے بتائیں، ہم دعا کیسے مانگیں، کون سے الفاظ میں اپنے رب سے اپنا دکھ بیان کریں، اسے کیسے منائیں، اسے کیسے بتائیں کہ اللہ مجھے تیرے بندوں نے بہت پریشان کر دیا ہے۔ ہمیں یہ بھی کہنا نہیں آتا کہ اللہ ہم بہت دکھ میں ہیں، لیکن وہ بنا کہے ہمارے سارے الفاظ، ہمارے سارے دکھ میرا اللہ سنتا ہے۔ اسے بہت پسند ہے کہ جب اس کا بندہ اپنے سارے دکھ لے کر اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے اور سارا کچھ اپنا جو ہوتا ہے نا وہ اپنے رب کے سامنے رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے رب میں تھک گیا ہوں دنیا سے لڑ لڑ کے، دنیا سے لڑتے لڑتے میری ساری فریادیں تیرے سامنے ہیں، تیری ذات کے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ میں خالی جھولی لے کے تیرے سامنے بیٹھا ہوں، اب تیری جو ہے نا مرضی ہے تو اس کو بھر دے یا پھر خالی رکھ لے۔ تیرے سوا اپنی حاجتیں میں کسی کو نہیں بتا سکتا، اپنے غم میں کسی کو نہیں بتا سکتا۔ اس وقت میرے رب کی ذات اپنے جلال میں آ جاتی ہے، کیونکہ وہ 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کا تھوڑا سا دکھ نہیں دیکھ سکتی، تو 70 ماؤں سے جتنا پیار کرنے والا رب اپنے بندے کو دکھ میں کیسے دیکھ سکتا ہے۔ جب بندہ اپنے رب سے ہم کلام بیٹھا ہوتا ہے نا، اشک بار ہوتا ہے، زبان پر کپ کپی طاری ہوتی ہے، الفاظ بیان نہیں ہو رہے ہوتے، اس وقت میرا رب وہ کرتا ہے جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ وہ ہمیں وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے ہمارے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہم جو انسان ہوتے ہیں نا، ہم پر جب کوئی برا وقت آتا ہے تو ہم سارے گلے شکوے لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ پاک ہم پر ہی یہ مصیبت کیوں آئی ہے۔ اللہ پاک کی قربت حاصل کرنے کی بجائے ہم ساری شکوے شکایتیں جو ہوتی ہیں نا وہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر میں بتاؤں، ہم انسان جو ہوتے ہیں نا وہ نیکیاں تو گن گن کے کرتے ہیں، لیکن ہمارے گناہوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہوتا۔ ہم لوگوں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، اور میرا رب جو ہوتا ہے وہ جو فرشتے شام کو ہمارے گناہوں کی کتاب لے کر اللہ کے پاس جاتے ہیں، صبح کو انہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے، تو وہ تو بہت رحیم اور کریم ذات ہے۔ تو حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں کا جو پلڑا ہے وہ ہمیشہ بھاری ہی ہوتا ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں خوشیاں ہی خوشیاں ملیں، غم تو ہمیں بالکل بھی نہ ملیں، غم تو ہمیں چھو کر بھی نہ گزریں۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہمارے گناہوں کا پلڑا ہی بھاری ہوگا۔ ہم خوشیوں کے حقدار ٹھہرتے ہی نہیں ہیں۔ ہم لوگ اتنے گناہ کرتے ہیں، اتنے گناہ کرتے ہیں، ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہے، لیکن جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے تو ہمیں جو ہے نا سارا کچھ مل جائے گا۔ اس کے باوجود ہمارا رب جو ہوتا ہے وہ اتنا رحیم اور کریم ہے کہ وہ ہر وقت ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا رہتا ہے۔ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ ہمارا رزق بند نہیں کرتا، وہ ہم سے پیار کرنا بند نہیں کرتا۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ میں بتاؤں، اگر ہم لوگ غریب ہیں یا پھر ہم لوگ امیر ہیں، ہمارے پاس بہت زیادہ رزق ہے یا پھر کم ہے، رزق کی تقسیم جو ہے نا وہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف کی ہوئی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو تھوڑا رزق دیا ہے نا تو وہ کسی کو دے کے آزماتا ہے اور کسی کو لے کے آزماتا ہے۔ میں بتاؤں آپ لوگوں کو، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے تو کوشش کریں آپ سے نچلے درجے کے جو لوگ ہیں، کچھ لوگ دیکھیں تو اتنی مہنگائی ہے کہ جو کھانے کو بھی ترس رہے ہوتے ہیں، تو کوشش کیا کریں اپنے آس پاس محلے میں، اپنے جو ہمسایوں میں دیکھ لیا کریں کوئی حقدار تو نہیں ہے، کہیں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مانگنا بھی گوارا نہیں کرتے، تو اپنے جو ہے نا چاروں طرف اپنا حساب کتاب لگاتے رہا کریں، دیکھتے رہا کریں کہ کوئی بندہ ایسا تو نہیں ہے، حقدار تو نہیں ہے۔
اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے تو دیں، صدقہ کریں، خیرات کریں، غریبوں کی مدد کریں، اس سے آپ کو اور زیادہ بعض اللہ اوقات تعالیٰ اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ ہمارا دل توڑ دیتا ہے، ہم لوگ جو چیز چاہ رہے ہوتی ہیں وہ ہمیں نہیں ملتی، اس طرح سے ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ ہمیں سزا دینے کے لیے یہ نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ ہم کسی ایسی چیز سے محبت کر بیٹھتے ہیں، کسی ایسی چیز کو اپنے دل میں بسا لیتے ہیں جو آگے جا کے ہمیں تکلیف ہی تکلیف پہنچانے والی ہوتی ہے۔ تو میرا رب جو ہوتا ہے وہ اپنے بندے کو اس تکلیف سے بچا رہا ہوتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ اس نے ہمارا دل توڑ دیا ہے، ہماری دعا قبول نہیں ہوئی یا ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو جو ہے نا اس طرح کی باتیں ہم لوگوں نے جو سوچنی شروع کی ہوئی ہیں وہی ہمیں اللہ سے دور کر آپ کا دیتی ہیں۔ دل راضی ہو تب بھی دعائیں کریں، اگر دل راضی نہ ہو تب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، خوش ہوں تب بھی دعا مانگیں، پریشانی کی حالت میں ہوں تب بھی اپنے سارے غم بھول کر جو ہے نا آپ لوگ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے، یا پھر آپ لوگ اگر زیادہ ہی غمگین ہیں، کوئی آپ کا دکھ سننے والا نہیں ہے، تو آپ لوگ سارے غم کھول کر اس پاک ذات کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ ہمارا رب ہے، رازق ہے، خالق ہے، وہ ہمیں پالنے والا ہے، وہ کبھی بھی ہمیں نا امید نہیں ہونے دے گا۔ وہ ماں کے پیٹ میں بھی بچے کو بھوکا نہیں رہنے دیتا، وہ ماں کے پیٹ میں بھی بچے کو رزق دیتا ہے، تو پھر ہم لوگ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ وہ ہمیں سزا دے گا یا وہ ہماری بات نہیں سنے گا یا ہماری دعا کو قبول نہیں کرے گا، تو پھر ہم دوسروں کے سامنے کیوں رونے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے جو ہے نا دوسروں سے ہم لوگ پناہ کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ ہمیں اپنے رب سے پناہ مانگنی چاہیے، اس کی پناہ ڈھونڈنی چاہیے۔ اس رب کی پناہ کون سی ہے؟ نماز، قرآن پاک، ذکر و اذکار۔ اچھا میں اپنی بات بتاؤں نا، جب میرا دل بہت بھر جاتا ہے نا، یہ میں اپنی خود کی بات بتا رہی ہوں، جب میرا دل بہت بھر جاتا ہے نا تو کچھ اچھا نہیں لگتا، کسی کے بات کرنے کو دل نہیں کرتا، تو میں جائے نماز بچھا لیتی ہوں، اس کے اوپر بیٹھ کر میں 2 رکعت جو ہے نا نفل ادا کرتی ہوں اور خوب جی بھر کر اپنے رب کے سامنے روتی ہوں اور کچھ نہیں بولتی۔ اس وقت زبان سے کچھ بھی ادا نہیں ہوتا سوائے آنسوؤں کے۔ میرا رب تو سب کچھ جانتا ہے، وہ شارق سے بھی زیادہ قریب ہے، اور جائے نماز اٹھانے تک یقین کریں دل میں ایک سکون سا آ جاتا ہے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اس کے سامنے روئیں، وہ اس کے سامنے روئیں گے تو تماشا نہیں بنے گا، اگر کسی کے سامنے روئیں گے تو آپ کا تماشا بن جائے گا۔ اپنے رب کو زبان سے رب نہ کہیں، دل سے رب مانیں۔ جو اپنے رب کو دل سے مانتا ہے نا وہ پھر کبھی کسی دوسرے کے اوپر جو ہے نا ڈیپینڈ نہیں کرتا، وہ پھر کبھی بندوں سے امیدیں نہیں لگاتا۔ جب ہم اپنی ساری باتیں، اپنی ساری امیدیں اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں نا، پھر ہماری ساری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، معجزے بھی دکھاتا ہے میرا رب، وہ سب بھی ملتا ہے جس کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ یہی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو تھی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے، آپ لوگوں کو دل کو سکون دے، آپ لوگوں کو لگے کہ میری باتیں بالکل ٹھیک ہیں، تو آپ نے جو ہے نا میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہے اور شیئر لازمی کرنا ہے، تو ہو سکتا ہے کسی کو اس سے فائدہ ہو جائے، اور چینل پر جو نئے ہیں جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے۔ تو ملوں گی کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔